اچھا اب ذرا کچھ ملکی سیاست کی بھی اور خاص طور پر حکومت اور جے یو آئی فیک کی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ مدارس رجسٹریشن کا یہ معاملہ ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے جو موجودہ نظام ہے اس کے وہ حامی دکھائی دیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی دباؤ میں آ کر نظام تبدیل نہ کرنے کا مطالبہ ہے ہمارا، اور دوسری طرف جے یو آئی فے کا مطالبہ آپ سب کے سامنے ہی ہے، اس مطالبے کو بار بار دہراتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ کہتے ہیں رجسٹریشن کرائی جائے، اور اب جبکہ حکومت کی طرف سے علماء کا موقف اس میں دفاع میں آ گئے تو اس پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ علماء کو علماء کے سامنے نہ کھڑا کریں۔ تو اس پر ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی فے کے رہنما ہیں۔ جی السلام علیکم کامران صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کو مدارس رجسٹریشن سے بنیادی اختلاف کیا ہے، اور اس پر پہلے تو حکومت مان گئی تھی، اب انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دی ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ہمیں تو مدارس رجسٹریشن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو مدارس کی رجسٹریشن چاہ رہے ہیں جی، اور اس کے حوالے سے قانون ہم نے منظور کروایا ہے، اور یہ آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ جی وہ تمام مسالک کے علماء کچھ اور چاہتے ہیں اور ہم کچھ اور چاہتے ہیں، تو وہ جو تمام مسالک کے علماء جن کا آپ نے ذکر کیا وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب کی قیادت ہے ان کی، تو وہ ہے تمام مسالک، اور ان کے ساتھ 3 وزیر بیٹھے ہوئے تھے جن کا یہ بل ہے، جنہوں نے اس کو کیبنٹ میں منظور کیا تھا۔ ہم صرف اس بل کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، اس کو نہ صرف کیبنٹ نے پاس کیا ہے بلکہ دونوں ہاؤسز میں پاس کیا ہے، اور وہ سرکار کا بل تھا، اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ بل دیکھیے گا۔ ہم اپنی رجسٹریشن بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آرڈر ٹیبل بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ ہم آرڈر ٹیبل ہے نہ ہماری رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی معاہدے کے مطابق، جو معاہدہ جو ہے وہ اس طرح سے ایسا ایگزسٹ نہیں کر رہا، اس کے مطابق اس کی رجسٹریشن ہو کسی ایگزیکٹو آرڈر سے، ہم کسی قانون کے نیچے اپنی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور ان کی نقطہ نظر میں یہ فرق ہے۔ جی اچھا کامران صاحب یہ بھی بتائیے نا، دیکھیں مولانا صاحب نے کہا کہ علماء کے سامنے علماء، لیکن طریقہ کار تو یہی ہے نا، اب اس میں بٹوین دا لائنز میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے سامنے سیاستدانوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، علماء کے سامنے علماء کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے، ایسی تو جمہوریت چل رہی ہے ہماری۔ میں ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا، جو علماء جن کو کل سرکار نے لا کے جو ہے وہ سرکار کے خرچے پہ یہ کانفرنس کر کے اور علماء کے اگینسٹ کھڑا کیا تھا، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس حکومت وقت کے ساتھ ہی کھڑے ہوا کرتے ہیں، بھلے وہ آج کی حکومت ہو بھلے وہ گزری ہوئی حکومتیں ہوں، وہ صرف اس کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے تاکہ اختلاف کے تعصب کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکے، مگر اس میں جو سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ اختلاف کے تعصب کو مضبوط کرانے میں 3 وزراء کرام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وزراء کرام اس کیبنٹ میٹنگ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے اس بل کی منظوری دی جس کے اختلاف میں یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اگر پاکستان زمین کا نظام اس طرح سے چلنا ہے تو پھر اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کا نظام کس طرح سے چل رہا ہوگا، یا اس دیکھیں اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا کہ صدر مملکت سے متعلق بھی دیکھیں مجھے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کوئی ان کو اختلاف اس پر نہیں ہے، لیکن وہ اشارہ دے رہے تھے آپ کو کہ ان کے بھی اختیار میں اس طریقے سے چیز نہیں ہے یہ تو یہ تو اچھا۔ اور ایک اور چیز، اب مولانا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی یہ پوائنٹ کتنا آپ کے لیے اہم ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے، تو آپ کا لائے عمل اسی طرف جائے گا؟ پھر ہمارا لائے عمل 17 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہوگا، وفاق کے اجلاس بلوا لیے گئے ہیں، وفاق اس بل کے حوالے سے فیصلہ کرے گا، اور 17 کے بعد جو ہے نا پھر ہمارا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں وفاق کے فیصلوں کا، اور وفاق کے فیصلوں کے بعد پھر ہم کہیں پہ بھی اور کس طرف بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کا فیصلہ جو ہے وفاق کے فیصلے کے تابع ہوگا، اور اس کے بعد پارٹی ہمارا اپنا فیصلہ کرے گی۔ رائٹ، کامران صاحب آپ کے مطابق یہ کیوں پہلے بل منظور ہوا اور پھر اب اس بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں حکومت، آپ کے مطابق کیوں ہو رہا ہے یہ؟
सिर्फ मेरे मुताबिक नहीं, फैक्चुअल पोजीशन यही जी। है कि बिल मंजूर हो चुका है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। कोई नहीं, आपको वजह क्या इसकी समझ आ रही है, यानी क्यों ये रुकावट कैसे क्यों आ रही है, कहाँ? रुकावट पैदा करने वाले बताएंगे ना कि उनको क्या प्रॉब्लम है कि कल जो उन्होंने बिल मंजूर कर लिया था जब हमारे वोट चाहिए थे, और उस वक्त ये बिल मंजूर किया, और जब वोट वाला मामला निकल गया तो उसको टेक्निकली जो है ना वो एक जगह पे रोक के और उसके बाद मसाइल सर उनको क्या एतराज़ात हैं, क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं, उसके बारे में कुछ पता written चला में- है, कुछ written में रिटन कोई में चीज़ आया आई? है? मदारिस की आज़ादी को सलब करना चाहते हैं, ये एक मामला है। दूसरा, एक रिटायर्ड मोहतरम जो है वो उस अदारे को, उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, उनको जो है ये मंजूर नहीं है। उस मोहतरम को, वो मोहतरम भी कल बैठे हुए थे तो उस इजलास में ताहिर अशरफी साहब के साथ, उनको मंजूर नहीं है कि कोई चीज़ जो है ना वो उनके हाथ से निकल जाए और वो उनके जुरिस्डिक्शन में जो है ना आ पाए। तो ये है इसके पीछे सारा प्रॉब्लम। और ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को भी अपनी जगह अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हल नहीं हो रहे हैं और आपके भी, तो दोनों मिलकर भी कोई इस तरह का मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया जा सकता है? वो तो फिर जो है ना सारे ऑप्शन खुले हैं, फिर तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, फिर तो किसी पार्टी के साथ भी हो सकता है। यानी पीटीआई भी आप करीब तो आई है आपके, वो भी तो तमाम तर पार्टियों के लिए जो है ना वो फिर रास्ते खुले हैं। फिर वो देखते हैं कि फिर वो तो मिनिमम पे किस चीज पे इकट्ठे हो पाएंगे, और जब इकट्ठे होंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो कि यही तो कहीं पिवटल पॉइंट नहीं होगा? नेशनल गवर्नमेंट की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, आप क्या समझते हैं? नेशनल गवर्नमेंट तो वैसे अदरवाइज भी होनी चाहिए, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ये जो पीटीआई को इररिलेवेंट बना दिया गया है सारे मामले में, उन्होंने भी वोट लिए हैं। आप उनसे इत्तेफाक करें, आप उनसे इख्तलाफ करें, मगर बहरहाल वोट तो उसने लिया है। तो जब लिया है तो इस तरह से किसी को इररिलेवेंट बना देना और उसको जो है ना उनको जेल में रखना, ये कौन सा तरीका था? अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि कामरान साहब के मौलाना साहब ने भी कहा कि अगर हमारी इस चीज़ को माना नहीं गया, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो हम भी जी मार्च करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। और एक मार्च देखे हो जलसे चुका है में इससे उन्होंने पहले, कहा। अभी 24 को जी। जो मार्च हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, आपने देखा है फिर उसका क्या हाल हुआ है, तो इस तनाजुर में आप थोड़ी बात कीजिए। उसका जो हाल हुआ है वो तो उसकी रीजन मैं नहीं उसको डिस्कस करता, मगर जब अगर हमने फैसला कर लिया फिर उसको दुनिया देखेगी और फिर हुकूमत भी देखेगी। सही। अच्छा, यानी अभी तक डेडलॉक की सूरत हाल आपके और हुकूमत के दरमियान है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? हुकूमत की तरफ से, हमारी तरफ से वो नहीं है। हुकूमत ने जो है हमारी एक बात मानी हुई को जो है ना वो उल्टा दिया है, तो फिर हुकूमत अपने या तो दुरुस्त रास्ते पे आ जाए या कर जाए, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फिर देखी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बहुत है शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ है, JUIF के रहनुमा, और वाज़े तौर पर वो अपने मौक़िफ़ को सामने रख रहे थे, क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की है। और उन्होंने यही कहा है कि अगर हमारी चीज़ें नहीं मानी गई, विच इज़ आई मीन फेयर एंड स्क्वायर, के एक चीज़ मान ली गई और फिर उसको दोबारा बैक फुट पे चले गए।